السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دائرۂ فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دائرۂ فانی کے اندر بہت سے انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا، جن میں سے آخری بڑے، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف ملا، جن کی بدولت ہم ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکل کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہوئے۔ تو کروڑوں کروڑوں سلام ہو اس ہستی مقدس جن کا نام اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ مہینہ جو چل رہا ہے بابرکت مہینہ ہے، سال بھر میں صرف ایک بار یہ مہینہ آتا ہے پھر گزر جاتا ہے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں موجود نہ ہو، کسی شخص کو اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ آئندہ کیا کرے گا، کیا اسے رمضان کا مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس مہینے کی جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے لیے جو آخری اشر جو چل رہے ہیں، آخری عشائر جو چل رہے ہیں، اس مہینے میں 3 اشرے ہوتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں 3 اشرے ہوتے ہیں۔ پہلے 10 دن رحمت کا، اور دوسرا تو 20 دن برکت کا، اور تیسرے جو یہ ہوتے ہیں یہ مغفرت کے ہوتے ہیں۔ اس مہینے یعنی اس مہینے کے جو آخری اشرار چل رہے ہیں، آخری اشرار جو چل رہا ہے، یہ 10 دن یہ بہت ہی اہم اور خصوصی تعلق رکھتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں، کیونکہ اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو باقی اشرار میں نہیں کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے چیز ملتے ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں بخشش کا ذریعہ بنا کر بھیجا اللہ رب العالمین نے ہمیں۔ تو اس مہینے کے آخری اشرے میں جو سب سے پہلی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں سب سے زیادہ، اس آخری اشرے میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، مغفرت کریں، اپنے توبہ استغفار کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اقرار کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے توبہ کو قبول فرمائے۔ اس مہینے کے اندر جب یہ مہینہ کے آخری اشرا شروع ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الاشهر احيا ليله وايقظ اهله واشد ميزره، کہ جب اس مہینے کا آخری اشرا چالو ہوتا، یعنی جب مہینے کے 20 دن 20 روزے گزر جاتے اور آخری اشرا یعنی 10 دن بچتے تھے اس روزے کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اپنے گھر والوں کو کمر بستہ کر لیتے، اور اس 10 دن میں بہت زیادہ اتنی عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین کی، جتنا کہ باقی دونوں میں کبھی نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دوسری حدیث میں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحل فی الاشهر الاواخر ما لا یستحل فی غیرها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوشش اور محنت اس آخری اشرے میں کرتے تھے، یعنی یہ جو 10 دن بچے اس آخری اشرے میں کرتے تھے، اتنی کبھی محنت اور اتنی لگن کبھی اس لیے کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری اشرے میں زیادہ توبہ، استغفار، مغفرت لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس کی بہت ساری فضیلت ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے
اور نوافل پڑھیں، چاند کی نماز پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کو تو اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے، فرض نماز کے لیے تو اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے، لیکن جو شخص نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ حدیث سامنے آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے بندے سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جو شخص میرے فرض کے ذریعے یعنی جو فرض اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا ہے یعنی نماز روزہ ہر جگہ جو فرض کیا ہے فرض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو شخص نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ اچھی باتیں سنتا ہے، میں اس کا نام بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ اچھی خوشبو لیتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے یا چھوتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چل کر کسی اچھی چیز کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نوافل کے ذریعے جو شخص اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب محبت کر لیتا تو اس کا آنکھ کان ناک کان سب کچھ بن جاتا ہے۔ یہ کتنے غور کرنے کا موقع ہے۔ اور اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر دن نوافل یعنی جو شخص 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا یا ایک گھر بناتا ہے۔ اور وہ 12 رکعت کے تعلق سے حضرت ام حبیبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 12 رکعت یہ ہیں کہ جو ہم روزمرہ کی نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، اس کے بعد 2 فرض نماز ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور پھر مغرب سے پہلے 2 رکعت، عشاء سے پہلے عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، یہ 12 نوافل جو شخص اس کے لیے اہتمام کرتا ہے روزانہ کنٹینیو کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں جب سے میں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تب سے میں نے کبھی ان نوافل کو ترک نہیں کیا، یعنی کبھی نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت یا پھر ظہر سے پہلے 4 رکعت نوافل ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ فرض کو اللہ رب العالمین نے ہم پر ضروری کیا ہی ہے جس کو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن نوافل جو نوافل کو ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اتنا بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آتا ہے اس مہینے کے آخری عشرے کے جو اہم بات ہوتی ہے وہ قیام اللیل ہوتی ہے، یعنی جو تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ اس قیام اللیل کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس میں قیام اللیل نہیں کیا سوائے جب 7 دن بچے، یعنی رمضان المبارک کے جو 7 دن بچے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں رات میں قیام اللیل کیا، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں رات کو قیام اللیل نہیں کیا، پھر 25ویں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، یہاں تک کہ رات کا آدھا حصہ گزر گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں رات کو قیام اللیل نہیں کیا، پھر 27ویں رات کو قیام اللیل کیا، یہاں تک کہ رات کا یہاں تک کہ فجر ہونے لگے اور لوگوں کو خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ان کی نماز فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات کو قیام اللیل کیا اور 27ویں رات کو اتنی زیادہ قیام اللیل کیا کہ ہمیں خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ہماری فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ پھر اللہ
ہم نے کہا 25 رات کو جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک قیام اللیل کیا تو میں نے کہا کہ کاش اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تک قیام اللیل کرتے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر امام کے پیچھے قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، عورتوں کا یا بڑی ہو، یا پوری رات قیام اللیل کرے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، پوری رات کے قیام اللیل کا ثواب ملے گا. تو اتنے فضیلت کا مقام ہے، اتنی زیادہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اور اس مہینے کی جو سب سے زیادہ خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب یعنی فجر کی نماز یعنی رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے. ہر دن اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے وہ بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے کمزور جو میں اس کی کمزوری کو دعا کروں، دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات آتا ہے اور ایسا کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے سوال کرے جو میں اس کے سوال کو پورا کروں. اور اللہ اسی طرح فجر تک یہ مانگ رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دعا کی جائے یعنی تہجد کی نماز پڑھی جائے اور اسی میں اللہ رب العالمین چاہے دعا کو قبول کرے. یہ رات کے تہائی حصے ہیں جس میں قیام اللیل ہے. تو یہ قیام اللیل کے تعلق سے تھا. اور دوسری بات جو اس مہینے کے آخری عشرے کی خصوصی بات وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے آخری عشرے کو اس لیے خاص بنا کہ اس میں وہ رات آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کو مطلب قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا
إن الحمد لله نحمده